بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیریز چل رہی ہے جسٹس اینڈ ایکویلٹی، اور میرے پاس مختلف مہمانان تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج ہم نے جو فیصل آباد بار کے بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ جناب اقبال عظیمی صاحب کو اپنے ساتھ مدعو کیا ہوا ہے۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال عظیمی صاحب کو آج ہم نے اپنے ساتھ مدعو کیا ہے، اور اسپیشلی آج ہم ان سے جانیں گے بیسکلی یہ ادب اور قانون کے بہت ماہر الحمدللہ دانشور ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں فیصل آباد کے، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ بیسکلی میٹا فزکس کیا ہوتا ہے، اور یہ بہت ایک ضروری چیز ہے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر شخص کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، نہ صرف ہماری اس لائرس فرٹرنیٹی کو، اس کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کو بھی، دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اسے پتہ ہونا چاہیے۔ جمی صاحب، پہلے تھوڑا سا اس کا مجھے انٹروڈکشن دیجیے کہ یہ جو ہے میٹا فزکس بیسکلی ہوتی کیا؟ جی، جس طرح ہم لوگ اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں فزکس، تو جو میٹا فزکس ہے اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ یہ تصوف ہے، ٹھیک ہے، مابعد الطبیعات اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح کالج کے اسکول کے سلیبس میں نفسیات ہے، جو سلیبس کے علاوہ ہے، جو نفسیات جو ذہن کو پڑھنے کی، ذہن کو سمجھنے کی جو صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں مابعد النفسیات۔ اور انسان جو ہے یہ سوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا، بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں سمجھ، صرف یہ لائرس کمیونٹی کو نہیں، ہر بندے کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ یہ بات طے ہے، دنیا کا ایک انسان بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی کام کیا ہے لیکن سوچ آئے بغیر کیا ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کام کرنے کا اس کو خیال نہیں آئے گا۔ بہت خوب، جب تک وہ سوچے پلان نہیں کرے گا۔ وہ دانستہ ہے، غیر دانستہ ہے، لیکن خیال آئے گا۔ پانی پینے کا خیال آیا تو آپ پانی پیئیں گے۔ اگر آپ کو خیال نہیں آتا، آپ مصروف ہیں کسی جگہ پہ، ایسے آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو پانی پینے کا خیال نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ جب آپ بیٹھے ہیں، اچانک ایک محفل آپ کی لگی، دوستوں کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، تو اچانک ایک بندہ اٹھ کے کہے گا کہ اچھا جی مجھے اجازت دے، میں جانے لگا ہوں۔ اسے کیا ہوا؟ اسے خیال آیا کہ میں نے تو فلاں کام کرنا تھا، میں نے اتنے بجے وہاں پہنچنا تھا۔ تو ہر چیز خیال کے تابع ہے۔ بالکل صحیح۔ خیال ہے کیا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو بولنا سکھاتے ہیں۔ پہلے شروع میں جس طرح بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ توتلی زبان میں بولتے ہیں۔ بڑا جو سیانہ بندہ ہے وہ بھی توتلا بولنا شروع، حالانکہ اسے بولنا آتا ہے، لیکن اس کو سکھانے کے لیے وہ توتلا بولتا ہے۔ بچوں کو ہم سننا سکھاتے ہیں کہ بھئی جب کوئی بڑا بات کر رہا ہو، جب آپ کا ٹیچر بات کر رہا ہو، آپ نے خاموشی سے سننا ہے، سننے کے بعد سوال کرنا ہے۔ یہ بھی سکھا دیا۔ اچھا، ہر چیز کے بارے میں ہماری چوائس ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کھانے کے بارے میں ہماری چوائس ہے، ہم اچھے سے اچھا، مزیدار سے مزیدار، ٹیسٹی، ابھی جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بنے ہوئے ہیں، چسکا پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کے نام ہی چسکا پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہننے کے بارے میں بھی ہماری بہت سلیکشن ہے کہ فلاں ٹیلر سے فیصل آباد میں علی بابا مشہور، میں ان کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا، مشہور ہے کہ ہم نے وہاں سے لینا ہے۔ بہت سارے کپڑوں کے برانڈ مشہور ہیں کہ فلاں برانڈ کا ہم نے کپڑا پہننا ہے، فلاں برانڈ کی اینک پہننی ہے، موبائل فلاں برانڈ کا ہو۔ ہر چیز میں ہماری سلیکشن ہے۔ ہر چیز میں ہم اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک جو چیز سب سے اہم ہے اور فنڈامنٹل ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کرنا کیسے ہے۔ وہ ہے سوچ۔ بالکل صحیح۔ جب میں نے کچھ سننا ہے تو میں اپنی پسند کے مطابق مہدی حسن کی آواز سننا پسند کروں گا، کوئی کشور کی آواز سننا پسند کرتا ہے، کوئی سیگل کی آواز سننا، کوئی لتا کی، کوئی نصیب اولاد، لیکن وہ اس کا ایک فیوریٹ ہے۔ اور فیوریٹ کیوں ہے؟ وہ اچھا ہے۔ جب دیکھنا ہے تو لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے، ٹائم اپنا ویسٹ کر کے، ویسٹ تو نہیں اسے کہنا چاہیے، اس کا شوق ہے، ٹائم خرچ کر کے، اور
اتنی مشقت میں پڑھ کے خوبصورت علاقوں میں جاتے ہیں, سیف الملوک جاتے ہیں, مالم جبہ جاتے ہیں, سمندر پہ جاتے ہیں, تو دیکھنے میں بھی اس کا مطلب ہے کہ ہماری بڑی سلیکشن ہے. جب سوچتے ہیں تو مثال کے طور پہ بچہ گھر میں نہیں آتا ہے, لیٹ ہو جاتا ہے, تو ہم انتہائی بری چیزیں سوچتے ہیں, کہیں وہ غلط سوسائٹی میں نہ بیٹھ گیا ہو, یا برے خیالات ذہن میں آنے لگتے ہیں, کہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ہو, کہیں یہ نہ ہو گیا ہو, کہیں وہ نہ ہو گیا ہو. تو اگر وہی بچہ اسکول جانے سے پہلے یا پلے گراؤنڈ میں جانے سے پہلے کہے کہ پاپا اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فوراً اسے کیا کہتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی منہ سے اچھی بات نکالو. لیکن وہی بچہ جب تھوڑا سا لیٹ آتا ہے تو ہم ذہن میں ساری بری باتیں سوچ لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہی ہم یہ ہمارے جتنے تعارف ہیں, کسی بندے کا تعارف ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے, کسی بندے کا تعارف ہے کہ یہ بدماش ہے, کسی بندے کا تعارف ہے یہ بہت جولی بندہ ہے, کسی بندے کا ہے کہ یہ بہت مایوس ہے, کسی بندے کا یہ بہت آپٹیمسٹ ہے. یہ سارے جو تعارف ہے ہمارے, یہ ہماری سوچ کے نام ہے. اگر میری کسی بندے کی سوچ جو ہے وہ شریفانہ ہے تو اس کا معاشرے میں تعارف ہوگا کہ یہ شریف ہے. اگر ایک بندہ تخریبی انداز میں سوچنے کا عادی ہے تو اس کا تعارف کیا ہوگا کہ یہ تخریب کار ہے. سارے کا سارا عمل سوچ کے تابع ہے. تو جمی صاحب یہ ہماری عملی زندگی پر کیسے اثر ہوگا؟ ہاں جی, اسی طرح جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا اگر مثال کے طور پہ, چونکہ میں وہ لکھتا بھی ہوں تو ادیب ہیں, 10 ادیبوں کی ہم بیٹھے کتابوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں, 10 ادیبوں کی آپ کتابیں رکھ لیں, 10 مختلف طریقے سے سوچتے ہیں 10 کے 10 ادیب, لیکن مختلف طریقے سے سوچتے ہیں. ایک کی سوچ ہے رومانٹک, وہ رومانٹک ناول نگار کے طور پہ مشہور ہوگا. ایک کی سوچ ہے پروگریسو, وہ پروگریسو رائٹر کے طور پہ مشہور ہوگا. تو بات یہ ہے کہ سوچنے کی, کہ ہمیں جس طرح ہم سننے کے بارے میں ہے کہ ہم چوزی ہیں, ہم کھانے کے بارے میں سلیکشن کرتے ہیں, ہم بولنے کے بارے میں سلیکشن کرتے ہیں, تو ہمیں سوچنے کے بارے میں کسی نصاب نے نہیں بتایا, کسی لاؤڈ سپیکر نے نہیں بتایا, کسی چینل نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ بھائی بھلا بھلا سوچنا ہے, پازیٹیو سوچنا ہے. اگر سوچ ٹھیک ہو جائے جو بندہ ٹھیک ہو جائے گا. جی صاحب ایسا نہیں کہ سوچ بیسیکلی آپ کی نیچر کا ہی آئینہ ہوتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ انسان کی ایک فطرت ہے, ہاں, اس کی سوچ بھی تو اسی کے ہی برعکس ہوگی یا پھر وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی. سوچ دیکھیے اصل میں نا ہم لوگ چونکہ یہ عجلت کا دور ہے, بہت تیز رفتار دور ہے, تو بہت ساری چیزوں سے ہم جو ہے نا ان کو نظر انداز کر جاتے ہیں, اوور لک کر جاتے ہیں, تو چیزوں کے معنی غائب ہو گئے, غلط العام چیزیں چل رہی ہیں. فطرت ایک چیز ہے, فطرت ایک چیز ہے جبلت. فطرت میں جو انسان ہے نا اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے, کسی مسلک سے تعلق ہے, یہ اعلیٰ ورفہ ہے. لیکن جبلت میں اس کا جانوروں کے ساتھ, دیگر مخلوقات کے ساتھ اس کا اشتراک ہے. اس کی آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کی کیا مثال ہے کہ یہ جبلت میں ان سے کیوں ملتا ہے. مثال کے طور پہ جو شیر ہے گوشت خور جانور ہے, گوشت کھاتے ہیں, وہ یہ بھی گوشت کھاتا ہے, اس کا نوعی اشتراک ہے اس کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ. اچھا, اب پرندے ہیں وہ دانہ دلکا کھاتے ہیں, ہم دالیں کھاتے ہیں. جبلت میں ہم ان کے ساتھ ہیں. افزائش نسل جو ہے وہ پرندوں میں بھی ہے, جانوروں میں بھی ہے, درندوں میں بھی ہے, کیڑوں مکوڑوں میں, انسانوں میں بھی ہے. یہاں پر بھی اس کا اشتراک ہے. پتے کھاتے ہیں, ہم بھی پتے کھاتے ہیں, ہم ان کو سبزیاں کہتے ہیں. ان کے پاس بھی بہت ساری ورائٹی ہے پتوں کی, وہ کسی چیز کے پتے کھا رہے ہیں, کسی سبزی کے کھا رہے ہیں, کسی کوئی جڑی بوٹیاں کھا رہے ہیں. لیکن فطرت میں جو ہے یہ اعلیٰ ورفہ ہے. اعلیٰ ورفہ اس لیے ہے کہ اسے ایک شعور دیا گیا. اچھا, حسیات کی اگر بات کریں تو ایک کتے کی حس اتنی تیز ہے, اس کی سونگنے کی حس اتنی تیز ہے کہ وہ 25 لاکھ روپے کا ہے. انسان کا ہم دیکھتے ہیں یہاں کوئی مول ہی نہیں ہے, کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں ہے کہ اس نے ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے.
مجھے ایک شعر یاد آ گیا بھگت کبیر کا کہ وہ کہتے ہیں کہ بھگت کبیر کے استاد میرا بھیک سرکار کا شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گدڑی لال، بھیکا بھوکا کوئی نہیں سب کی گدڑی لال، گرا کھولن نہ جان دے اس بد بھے کنگال، کہ اس انسان کے اندر سب کچھ ہے۔ بہت خوب۔ مثال کے طور پہ میرے اندر اگر وکیل تھا تو میں نے جب اس پہ سوچا، اس پہ کنسنٹریٹ کیا تو وکیل باہر آ گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے اندر مصور نہیں ہے تو وہ مصور کیسے بنے گا؟ جس صلاحیت کا یہ کھوج لگاتا رہے گا، جس صلاحیت کے بارے میں یہ سوچتا رہے گا، وہ اس کی صلاحیت باہر آ جائے گی، وگرنہ ساری کی ساری اس کے اندر ہوں گی۔ وہ گٹھری جو لال کی ہے وہ اسی طرح بند رہے گی، یہ بھوکا اور کنگال اور کلاش یہ کرے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ہمیں اب کیا ہے، دو ہی باتیں، بہت لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ ایک رائٹ پاتھ ہے، ایک رانگ ہے۔ تو ایک سوچ ہے نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے۔ تو کوئی اس میں لمبا چوڑا سلیبس کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بندہ پازیٹیو طریقے سے سوچے۔ صحیح، بی پازیٹیو جسے کہا جاتا ہے، بی پازیٹیو۔ صحیح، جو بی پازیٹیو ہو جائے گا تو پھر وہ اے پلس رہے گا بندہ، اور نیگیٹیوٹی سے دور۔ نیگیٹیوٹی سے دور۔ نیگیٹیوٹی بیسیکلی انسان کو جو ہے وہ ڈیریل کرتی ہے، آخری کار اس کا رزلٹ جو ہے نا خراب آئے گا۔ اور ہمارے اسلام میں بھی مایوسی کو اس لفظ سے اب دیکھیے کہ کہہ دیا کہ مایوسی گناہ ہے۔ اب یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا۔ بھئی مایوس تو میں ہوا اپنے اندر، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، نہ میری زبان سے کوئی بات ادا ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی کسی چیز کی توہین کی ہے، میں مایوس ہو گیا تو کہہ دیا کہ یہ گناہ ہے۔ اس کا مطلب مایوسی ہوئی کیسے؟ میں نے ایک مایوس کن سوچ سوچی۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے سوچ جو ہے نا، طارق عزیز صاحب کہتے تھے نا کہ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ دلوں کے بھید کیا ہے؟ سوچے ہیں۔ کسی نے پوچھا، حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے سر پتہ چلے گا کہ کون سی سوچ جو ہے یہ دل کی ہے، کون سی سوچ جو ہے دماغ کی ہے؟ انہوں نے اس کا بڑا شارٹ کٹ بتایا۔ انہوں نے کہا جو سوچ کہتی ہے کہ لے لو یہ دماغ کی سوچ ہے، اور جو سوچ کہتی ہے کہ دے دو یہ دل کی سوچ ہے۔ تو مایوسی کو اس لیے گناہ کہا کہ عمل جو ہے سوچ کے تابع ہے۔ جب انسان مایوس ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے بھگوان کو، اپنے اللہ کو، اپنے گاڈ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا رب مانے۔ اللہ نے کسی اور چیز کا تو انسان سے وعدہ ہی نہیں لیا، صرف پالنے والے کا وعدہ لیا۔ الستُ بربکم، کہ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ باقی اس کی کتنی صفات ہیں، انگنت صفات ہیں۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ عادل ہے، وہ جلال ہے، اکرام ہے، قہار ہے، جبار ہے، کتنی صفتیں ہیں۔ وعدہ کسی کا نہیں لیا کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ جس نے جو چیز بنائی ہوتی ہے اس کو وہ اس کا جو پروڈیوسر ہوتا ہے، کریٹر ہوتا ہے، بڑی اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طرح سے اس کے تانے بانے۔ اسے پتا تھا یہ جو میں نے جو مخلوق بنائی ہے نا اس کا رولا یہیں سے پڑے گا ربوبیت سے۔ اب یہی ہوا کہ کسی نے کسی چیز کو رب مان لیا، کسی نے کسی چیز کو رب مان لیا، اور یہی کرائٹیریا۔ تو جب یہ ہماری سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، مایوسی میں جاتی ہے، اس لیے کہا کہ اس سوچ کے تابع بندہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو کام کرے گا، الٹا کام کرے گا جو گناہ کے زمرے میں آتا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ مایوسی گناہ ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ خود بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سوچنا کیسے ہے، کیونکہ اگر سوچنا آ جائے گا تو پھر اسے بولنا بھی آ جائے گا۔ عظیم صاحب، ہم بہت عرصے سے ایک چیز سنتے آئے ہیں، بچپن سے اپنے سنتے آئے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس نے غار میں پناہ لی جنگ کے ہارنے کے بعد، تو اس نے دیکھا کہ ایک غالباً چینٹی تھی جو بار بار چڑھتی تھی اور پھر گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر گرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج آپ کے ساتھ یہ میٹا فزکس کو، سوچ کو بیسیکلی ڈسکس کر کے میں آج اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ سوچ ہی تھی جو اسے مجبور کرتی تھی بار بار اوپر چڑھو، بار بار نیچے آؤ۔ وہ نیوٹن کا فارمولا بھی سوچ پہ ہے۔ جی۔ قرآن نے سینکڑوں مرتبہ کہا ہے تفکر کرو، تفکر کرو، تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کرو، پھر تفکر، ثم تفکر، پھر تفکر کرو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سوچ کا سارا ہے کہ جتنے ہم لوگ پھر رہے ہیں یہ سوچ ہے، یہ ہمارے جو نام ہیں، ہمارے تعارف ہیں،
یہ سوچ کے نام ہے. سوچ ایسے سوچ اگر بہتر ہو جائے, مطلب ایک بندہ ڈکیت ہے, اس کی سوچ کنورٹ ہو گئی, اسے کسی نے سمجھا دیا کہ بھئی نہیں ایسے نہیں سوچنا, چھین کے نہیں کھانا, محنت سے کھانا ہے, تو جب اس کی سوچ کنورٹ ہوگی تو اس کا جو پروفیشن ہے وہ بھی کنورٹ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ بیمار ہو گئے, تو جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے ایک اور دوست آئے, ان میں نیگیٹیوٹی تھی. جب نیگیٹیوٹی کیسے ٹریول کرتی ہے, انہوں نے آ کر کہا کہ یار محمد بوٹا تینوں کی ہو گیا, تو تے چنگا پلا ہونا سی یار, تو رہ گیا, ختم ہو گیا تو. وہ بیمار تو آلریڈی تھے اور دل چھوڑ گئے. اچھا ان دیٹ کیس تھوڑی دیر بعد ان کے ایک اور دوست آئے, وہ بہت پازیٹیو تھے, بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے کہا کہ یار تینوں کی ہوا, اٹھ کے چل, وہ تو جوان آدمی ہے ایڈا, تو ایڈے تو برج پائے ہوئے ہے, تو اتنا بیٹھا سٹا ہی بیٹھا, چل اٹھ. وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بیماری کی حالت میں اٹھ کے کھڑے. دیٹ مینس کہ سوچ ہی ان کی وہ بنیاد بنی, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے بڑے مار کے سر کیے. ایسے ہی بالکل صحیح ہے. یہ چیز ہے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. سوچنے سے مجھے ایک چھوٹی سی وہ قصہ یاد آ گیا. میرا جو کلرک اسسٹنٹ ہے جو میرا آفس میں, وہ نا ہر بات کے ساتھ اس نے ایک مثال سنانی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے بات بتائی, مجھے وہ بات سے بات یاد آ گئی کہ ایک عورت تھی, وہ چرخہ کاٹنے کا کام کرتی تھی, اور بہت سارے لوگوں کو چرخے کا نہیں پتا ہے کہ کاٹن سے جو دھاگا بنتا ہے نا, وہ ایک مینول مشین ہوتی تھی لکڑی کی, اس کو گھماتے تھے تو وہ سوت اس کا کاٹتے تھے. پرانے دور میں ایسے دھاگا بنتا تھا. ہاں دھاگا بنتا تھا. تو نا گاؤں میں نا ایک ریڑھی آئی, اس کے اوپر بہت ساری کاٹن, بہت ساری روئی رکھی ہوئی تھی. چرخہ کاٹنے والی جو عورت تھی نا, اس نے دیکھا اتنی روئی آ گئی, اور یہ مجھ اکیلی کو یہ ساری کاٹنی پڑے گی. یہ سوچنے کے ساتھ وہ بیمار ہو گئی. حالانکہ اگر وہ سوچ لیتی کہ میں اس کی تقسیم کار کر لوں گی, مجھ سے اس سے اتنا بزنس ملے گا, میرا اگلے مہینے کا سارا خرچہ بھی اس سے نکل جائے گا, تو وہ بیمار نہ ہوتی, خوش ہوتی. اس نے سوچا کہ یہ تو سارا میرے اوپر برڈن پڑ گیا, یہ پورا جو آ گیا ہے, ریڑھا بھر کے آ گیا ہے روئی کا. وہ بیمار ہو گئی. اب اسے دوائیاں دے رہے ہیں, اس کا علاج کر رہے ہیں, اس کو دبا رہے ہیں, جیسے جیسے اس کی گھر والے خدمت کر سکتے ہیں. وہاں یہ ضروری نہیں کہ کسی نے کالج سے نفسیات میں ڈگری حاصل کی ہے, ان کی نفسیات کو سمجھنے والا بندہ تھا. اس نے ایک چھوٹا سا اسکرپٹ بنایا. ایک عورت گئی اس سے ملنے, جیسے مزاج پرسی کے لیے جاتی ہیں. اس نے کہا بہن وہ پتا چلا کہ وہ ایک نا کاٹن کا آیا تھا, روئی کا ایک ریڑھا آیا تھا گاؤں میں, تو اس کو آگ لگ گئی. وہ لیٹی ہوئی تھی, اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا, اٹھا نہیں جاتا تھا, اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا اچھا آگ لگ گئی. تو اس عورت نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بچا, سارے کی ساری روئی جل گئی ہے. وہ بغیر کسی میڈیسن کے ٹھیک ہو گئی. یہ کس نے ٹھیک کیا؟ اس کی سوچ. اب تو میڈیکل سائنس نے بتا دیا, شوگر, بلڈ پریشر, ایون کہ جگر تک کی بیماریاں جو ہے نا, دے آر ریلیٹڈ ٹو تھنکنگ, وے آف تھنکنگ. جو ول پاور انسان کی, اس کو ایکٹیو جو ہے وہ آپ کی تھنکنگ کر سکتی ہے. ول پاور بتاتے ہیں. ہاں ان دا اینڈ میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا ٹیکنیکل کوشچن. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر توکل کرو, اللہ پر توکل کرنے والے پسند ہے. درست ہے. مجھے بتائیے کہ سوچ اور توکل کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ ہاں بہت اچھی بات ہے. یہ جیسے نا میرے جو مینٹر ہیں, ہمارے روحانی استاد جو ہیں, حضرت خواجہ شمس الدین ندیمی, معروف روحانی اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سامنے نا بچے بنے رہو. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ بچے کو پورا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ مہنگی چیز ہے, سستی ہے, نایاب ہے, میں اپنے باپ سے مانگوں گا, ماں سے مانگوں گا, وہ مجھے لے کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے کا باپ پہ جیسے توکل ہے نا, اس طرح انسان کا جو ماننے والا ہے رب کو, اس کا اس پہ توکل ہونا چاہیے. جب ہر چیز ہماری کیئر آف اللہ ہو جائے گی, مثال کے طور پہ ایک بندہ جاتا ہے, اس کا کسی محکمے میں وابڈا میں پرابلم ہے, کسی میں ہے, وہ ایک MNA کے پاس جاتا ہے, اسے کہتا ہے میں وہاں میرا کام ہے, وہ اس کو نا اپنے کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھ دیتا ہے کیئر آف فلانا MNA. جب وہ کیئر آف جاتا ہے نا, تو اس میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے. وہ کیئر آف ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں GM کے دفتر میں بھی بلا لیتے ہیں, اس کا کام بھی کر دیتے ہیں. تو ایک بندہ
اس کے ایک MNA کے ایک منسٹر کے کیئر آف ہونے پہ اتنا کانفیڈینس اس میں ہوتا ہے. جب ایک بندہ کیئر آف اللہ ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کسی کام میں رکاوٹ یا اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ عظیم صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ایلیبوریٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا سیشن جو ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, میری آج تک کی ایپیسوڈ کی سب سے بیسٹ ایپیسوڈ ہے. میں بیسکلی یہ چیز کو سمجھتا ہوں, اور میں اپنے ویورز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اندر سے ڈی موٹیویشن کو بالکل نکال دیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں. عظیمی صاحب کو میں آپ کے سامنے, ان کے حلقہ احباب کو, ان کے کولیگس کو, ان کو سب کو میں آپ کے سامنے مدعو کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے, اور اگر کوئی کسی قسم کی کوئی لیگل ایشو آپ کو پیش آ رہا ہے, یا کوئی اور کنفیوژن ہے, یا کوئی بھی میٹر ہے آپ ڈسکس کرنا چاہیں, اگر عظیمی صاحب سے رابطہ کرنا چاہیں, میں ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دوں گا, آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں, وایا می میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں, اور دیگر ایکسپرٹس کو بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اپنے ہوسٹ, اپنے دوست ایڈوکیٹ عمیر خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.